آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم نامہ دیتے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دوسرا حکم ارشاد کر دیا، یہ جڑا ہوا حکم کیوں ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے، اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے متصل بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی، اور یہاں بھی انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، وَلِ والدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اگرچہ تم والدین کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤ گے۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ میں نے حج کیا اور اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کروا کے طواف بھی کروائے اور سعی بھی کی، اور گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیں تو وہ بھن کے کباب بن جائے۔ اس شدت کی گرمی میں میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کی محبتوں کا صلہ ادا کر دیا؟ تو جواب دیا گیا کہ اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ اللہ نے اس کو وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ خوبصورتی، وہ رانائی عطا کی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا اگر مجسم روپ دیکھنے کا شوق ہو تو وہ ماں کا پاکیزہ وجود ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا مجسم روپ ماں کو بنایا ہے۔ انسان منصب پاتا ہے، عزتیں پاتا ہے، یقیناً اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے، یہ بھی عزت کے منصب پہ براجمان ہے، تو لیکن جو سکون، جو طمانینت ماں کے قدموں میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ سید خورشید گیلانی مرحوم کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میری ماں تو پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا، اور عالی جناب حضرت صاحب محترم عزت مآب، ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو میں رکھی ہوئی ہے، اوئے ببلو کہہ کے جب پکارتی ہے تو جو پیار وہاں سے ٹپکتا ہے وہ کسی اور لقب میں نہیں ہے۔ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو وہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑے جاتے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں کو اللہ نے وہ محبت دی ہے، وہ پیار دیا، وہ الفت کا ایک جہاں اس کے سینے میں آباد رکھا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کے سینے کے اندر تڑپ رکھ دی، ایک جہاں آباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ بیرون وطن سے واپس پلٹتے ہیں تو جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے فون کرتے ہیں کہ جناب میں وطن واپس آ رہا ہوں، تو بھائی کہتا ہے میرے لیے اس ماڈل کا موبائل لیتے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے یہ لیتے آنا، دوستوں کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے۔ تو سارے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ماں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہوتی، تو بیٹا مجبور ہو کے پوچھتا ہے امی تیرے واسطے کی لیا ہوں؟ انہوں نے کہا پتر تو خیر نال خود ہی آ جائے۔ تو ماں کا وہ ظرف ہے، ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ مالے خالی نہیں موڑتا۔ ماں کے پیار کو اللہ نے اپنی محبتوں کا عکس دیا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ ماں کا پیارا وجود ہے، اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب خالی نہیں موڑتا۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی۔ وہ نیکیاں اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو کہا ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ماں باپ کی فرما برداری، اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، جن کی سزائیں
آخرت میں تو ہے ہی ہیں، دنیا میں بھی ضرور ہوں گے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے، کبھی آپ اس کو ذلت اور رسوائی سے بچتا نہیں پائیں گے۔ اور اس شخص پر بھی نشان رکھ لیں جو ماں باپ کا با ادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ سرخرو رہے گا، بامراد رہے گا، کامیاب رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں چھپی ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں چھپی ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حضور میں حج پہ جانا، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم اسے پوچھتے حی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا ہے، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا تبلیغ پہ جا رہا ہے، ماں اس کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی۔ ماں کو باپ کو ضرورت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، اور بیٹا جا کے پیر صاحب کے دربار پہ بیٹھا اور وہاں جھاڑو لگا رہا ہے۔ تیرا سب سے بڑا مرشد تیری ماں ہے، تیرا مرشد تیرا باپ ہے۔ اگر یہ راضی نہ ہوئے تو تمہیں کسی در سے فیض نہیں ملے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں بنے، اللہ اکبر، ماں کی خدمت روکے ہوئے تھی لیکن تڑپ بے چین کرتی تھی۔ ایک دن ماں نے کہا جاؤ پھر ہو آؤ، لیکن رکنا نہیں ہے، فوری جانا ہے اور مل کے پلٹ کے آ جانا۔ گئے حضور کہیں گئے ہوئے تھے تو کہا کہ بس میرا سلام حضور کو دے دینا، واپس پلٹ آئے۔ آقا کریم تشریف لائے تو بتایا گیا کہ ایک شخص آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی، تڑپ اس کی دیدنی تھی، لیکن عجیب کہانی ہے کہ رکا بھی نہیں، آپ کو سلام دے کے چلا گیا ہے۔ تو حضور قمیص کے بٹن کھولتے اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کہا وہ کون ہے جس کے لیے آپ کی یہ محبت، اور وہ آپ کے لیے رکا بھی نہیں؟ بلال حبشے سے آ گئے، سہیب روم سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، اور یہاں زندگیاں گزار دیں آپ کے قدموں میں، اور وہ رکا بھی نہیں، اور آپ کہتے ہیں مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا اس کی بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اور پھر فرمایا کوئی ملے اویس بن عامر کو اور میرا سلام دے اور اس سے کہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کے ادب کرنے والے ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، مل گئے۔ حضرت اویس کرنی کو حضور کا سلام دیا، ماں یہ بے آپ کی طرح تڑپنے لگے اور بار بار پوچھتے تھے حضور کے لبوں پر کیسے میرا نام آیا تھا، کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا۔ جب یہ جذبات دیکھے تو بے ساختہ کا اتنا پیار حضور سے، تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی بولے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا شام سویرے رہتے ہی قدموں میں تھے۔ کہا اچھا بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے کہ دور سے دیکھو تو جڑے دکھائی دیتے تھے، قریب آ کے دیکھو تو کھلے دکھائی دیتے۔ تو معلوم ہوا انہوں نے دور سے بھی دیکھا تھا، نیڑے ہو کے بھی دیکھا تھا، قربت کے مزے لیے تھے۔ تو ماں کی خدمت یہ سعادت مند لوگوں کا مقصود ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا کہ امی تیرے بھی حق ادا کروں اور رب کے بھی حق ادا کروں تو مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، ایسا کر تو مجھے اپنے حق معاف کر دے اور میں اپنے رب کو منا لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر